بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذوی الارحام جو رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی تھوڑی تفصیل میں نے پہلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اصحاب فروض کو مال دیتے ہیں، ان سے جو بچ جائے وہ سارے کا سارا مال اسباط لے لیتے ہیں۔ اگر اسباط میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، اس کی جتنی بھی جہتیں ہیں کوئی فرد بھی موجود نہ ہو، اب اس مال کو دوبارہ اصحاب فروض میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب وہ سارے کا سارا مال ان میں دوبارہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، نیچے واپس نہیں آتے۔ اگر اصحاب فروض بھی نہ ہوں سرے سے، بالکل اسباط میں سے بھی کوئی نہ ہو، تو پھر ذوی الارحام کو مال دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز، اصحاب فروض 12 تھے، ان میں سے 10 ایسے اصحاب فروض ہیں جن میں سے کوئی بھی ہوگا تو ذوی الارحام کی طرف مال نہیں آ سکے گا، لیکن 2 ایسے ہیں کہ جو ہوں بھی تو پھر بھی اسباط اگر نہیں ہے تو ذوی الارحام میں مال آ جائے گا، اور وہ ہیں خامند اور بیوی۔ ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، یا عورت مر گئی، اس کا خامند ہے، ہم اس کو اس کا حصہ دیں گے، پھر ہم اسباط کی طرف آئیں گے، اسباط میں کوئی بھی موجود نہیں ہے تو ہم سیدھا ذوی الارحام میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر خامند بیوی کے علاوہ کوئی ہوتا تو ہم اس کو حصہ دیتے، مثلا بیٹی ہوتی ہے ہم اس کو حصہ دیتے، ہم اسباط میں آتے کوئی نہیں تھا، پھر بقیہ پھر اسی کو دے دیتے، ذوی الفروض کو پھر دے دیتے۔ لیکن بیوی اور خامند کیونکہ یہ سببی رشتے ہوتے ہیں، نسبی نہیں ہوتے، ان کو دوبارہ مال تقسیم نہیں ہوتا، واپس ذوی الارحام کی طرف آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی ایک بیٹی یا اصحاب فروض میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اس کی اسباط بھی نہیں ہے، سارا مال بیٹی کو ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے اور کوئی اصحاب فروض میں نہیں ہے، نہ اسباط میں ہے، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، بقیہ جو 3 حصے ہوں گے وہ ذوی الارحام میں آ جائیں گے۔ عورت مر جاتی ہے، اگر اس کی بیٹی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، سارا مال بیٹی کو دیں گے، بے شک ذوی الارحام نیچے موجود ہوں۔ لیکن اس عورت کا اگر خامند ہے، صرف خامند ہے اصحاب فروض میں سے، اسباط اس کے نہیں ہے، ہم خامند کو آدھا مال دیں گے، بقیہ جو آدھا ہوگا وہ دوبارہ اس کو نہیں ملے گا، وہ ذوی الارحام کی طرف آ جائے گا۔ یہ اصول یاد رکھنے والا ہے کہ اصحاب فروض کو دیتے ہیں، پھر اسباط کو دیتے ہیں، اسباط نہ ہو تو دوبارہ اصحاب فروض کو دیتے ہیں، سوائے خامند اور بیوی کے ان کو دوبارہ نہیں دیتے، ان کا بقیہ جو مال ہوتا ہے ان سے بچا ہوا وہ ذوی الارحام میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ذوی الارحام کی طرف۔ ذوی الارحام کے اندر بھی وہی 4 جہتیں ہیں جو ہم نے اسباط کے اندر پڑھی تھی۔ میت کے فروع آتے ہیں، میت کے اصول آتے ہیں، میت کے پھر جو ماں باپ تھا اس سے جو رشتے جڑتے ہیں وہ تیسری جہت میں چلے جاتے ہیں، اور میت کا جو دادا دادی نانا نانی تھے ان سے جو رشتے جڑتے ہیں وہ اگلی جہت میں، چوتھی جہت میں چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ جگہ تھوڑی تنگ ہوگی ان کو سمجھانے کے لیے، اس لیے ہم پہلے 2 جہتوں کا ذکر کریں گے، فروع کا، اصول کا، جہت 1 کا، جہت 2 کا، اس کے بعد پھر ہم جہت 3 اور 4 کا الگ سے ذکر کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ ایک میت موجود ہے، ہم اس کے فروع کی طرف آتے ہیں، تو فروع میں کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ کیا یہ ذوی الارحام میں آئیں گے؟ نہیں، بیٹا اسباط میں آتا ہے اور بیٹی اصحاب فروض میں آتی ہے، اس لیے ہم ان کے گرد دائرہ ڈال دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ذوی الارحام کی بات سے خارج ہو گئے۔ اب ہم نے بیٹے کی اولاد دیکھی، پوتا پوتی، ہم نے بیٹی کی اولاد دیکھی، نواسا نواسی۔ یہ ہم دوسرے سٹیپ پہ آ گئے۔ پہلے سٹیپ پہ میت کے فروع میں کوئی ذوی الارحام نہیں تھا، دوسرے سٹیپ پہ آ گئے
मैयत के फरू औलाद की औलाद में, बेटे की औलाद में, बेटी की औलाद में। हमने बेटे की औलाद में देखा तो जो बेटे का बेटा होता है वो पोता कहलाता है, जो बेटे की बेटी होती है वो पोती कहलाती है। पोता भी बेटे की अदम मौजूदगी में बेटा बन के असबा बनता है, सारा माल ले लेता है। पोती बेटी की अदम मौजूदगी में असाबे फरूज में आती है। तो ये दोनों भी ज़वील अरहाम में नहीं आते, क्योंकि पोता असबात में आता है और पोती ज़वील फरूज में आती है। हम पोती को असाबे फरूज में पढ़ चुके थे और हम पोते को असबात के बाब में पढ़ चुके थे, हमने दोनों को फारग कर दिया। अब हमने बेटी की औलाद देखी तो नवासा और नवासी ये ना असाबे फरूज में आए न ही असबात में आए। और ज़वील अरहाम की तारीफ दी है वो रिश्तेदार जो ना असाबे फरूज में आते हैं न असबात की साथ में आते हैं, ऐसे रिश्तेदारों को ज़वील अरहाम कहते हैं। हमारे पास दो अफराद हो गए, हम इनको जानने के लिए हम इनके गिर्द जो है ना यूं निशान बनाएंगे, गोल की बजाय यूं निशान बना देते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि ये ज़वील अरहाम आते हैं। हम उसके बाद एक और नस्ल, सिर्फ तीसरी नस्ल मैयत के फरू में आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पोते की औलाद हम उसे क्या कहेंगे? पर पोता कहेंगे या पर पोती कहेंगे। उसके बाद है पोती की औलाद, बेटा होगा पोती का या बेटी होगी। नवासे की औलाद बेटा बेटी, नवासी की औलाद बेटा बेटी। अब हम तीसरे स्टेप पे मौजूद हैं। इस तीसरे स्टेप में अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास जो है पड़पोता आया है, पड़पोती आई है, पोती का बेटा आया है, पोती की बेटी आई है, नवासे का बेटा बेटी आई है, नवासी का बेटा बेटी आई है। हमने देखा इनमें से कौन से ज़वील अरहाम? पड़पोता पोते की जगह चला जाता है, जब पोता नहीं होता वो असबात में है, हमने इसको दायरा बना दिया। पड़पोती पोती की जगह होती है, ये ज़वील फरूज में चली जाती है। ज़वील फरूज में बेटी, बेटी की पोते, पोती, पड़पोती। हमने देखा पोती का बेटा ये असबात में भी नहीं आता, ये ज़वील फरूज में भी नहीं आता, हमने इसके गिर्द यूं निशान लगा दिया। यही हाल इनकी भी यही कैफियत है। अब देखिए हमारे पास पहली सफ में कोई भी नहीं था, दूसरी सफ में दूसरे दर्जे में नवासा और नवासी हैं, तीसरे दर्जे में हमारे पास पोती का बेटा बेटी, नवासे का बेटा बेटी, नवासी का बेटा बेटी मौजूद है। ठीक, तो गोया कि जब हमने मैयत के फरू वारस देखे, निचले वारस देखे, तीन नस्लें उसकी हमने देखी, उसकी औलाद, औलाद की औलाद, उनकी आगे औलाद, तो हमें दर्जा अव्वल में कोई ज़वील अरहाम नहीं मिला। हमें दर्जा दोम में दो मिले, नवासा जमा नवासी। हमें दर्जा सोम में बेटा पोती का, बेटी पोती की, यानी पोती की औलाद मिली, नवासे की औलाद मिली, नवासी की, ये तीनों एक दर्जा में शुमार होंगे। ये याद रखने वाली चीज है, ये एक दर्जा में, ये एक दर्जा में। ठीक, अब हम आते हैं मैयत के उसूल की तरफ। अब मैयत के उसूल में कौन आता है? जैसे फरू में बेटा और बेटी आते हैं, उसूल में कौन आता है?
باپ آتا ہے، ماں آتی ہے. کیا باپ ذویل ارحام آئے گا؟ نہیں، باپ اسبات میں آتا ہے، کبھی ذویل فروز میں ہوتا ہے، کبھی اسبات میں. ہم نے ڈائریکٹ کہہ دیا باپ نہیں، ماں نہیں، ماں ذویل فروز میں آتی ہے، کبھی 1/6 کبھی 1/3 لیتی ہے. درجہ اول میں ہمارے پاس کوئی بھی ذویل ارحام نہیں ہے. اب ہم درجہ دوم میں گئے. اب کون آیا؟ باپ کا باپ. اسے ہم کیا کہیں گے؟ دادا. اور باپ کی ماں دادی. نانا نانی. اب ہم نے دیکھنا ہے درجہ دوم میں جو ہمارے پاس بندے آئے ہیں، دادا دادی نانا نانی، ان میں سے کوئی اصحاب فروض یا اسبا میں تو نہیں آتا. دادا آتا ہے کیونکہ باپ کی جگہ ہوتا ہے. دادی جدہ ہے، اصحاب فروض میں آتی ہے، 1/6 لیتی ہے. ہم نے دونوں کو فارغ کر دیا، جس کا مطلب ہے نہیں. ہم نے دیکھا نانا کو، نانا جد صحیح نہیں تھا، کیونکہ جد صحیح کی تعریف یہ تھی کہ جس کے اور میت درمیان کوئی عورت نہ آئے. ہم نے دو طرح پڑھی تھی، ایک جد صحیح، ایک جد فاسد. جد فاسد، اس کا جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ. صحیح دادا، فاسد دادا. صحیح دادا وہ ہوتا ہے کہ جو مرد کے ذریعے سے میت سے ملتا ہے، جیسے مرد کے ذریعے سے میت سے مل رہا ہے. فاسد دادا وہ ہوتا ہے جو عورت کے ذریعے سے میت سے ملتا ہے، جیسے نانا ہے، عورت کے ذریعے سے میت سے مل رہا ہے. صحیح دادا باپ کی جگہ پہ چلا جاتا ہے، کبھی 1/6 کبھی 1/6 جمع، کبھی اسباب میں ہوتا ہے. ہم نے اس کو فارغ کر دیا. فاسد دادا کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ اصحاب فروض میں آتا ہے نہ اسباب میں آتا ہے. اس لیے نانا کون بنا؟ اب پیچھے رہ گی دو عورتیں، جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ. جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ کون سی ہیں؟ صحیح دادی، فاسد دادی. صحیح دادی اصحاب فروض میں آتی ہے. صحیح دادی وہ ہوتی ہے کہ جس کی اور میت کے درمیان جد فاسد نہ ہو، فاسد دادا نہ ہو. فاسد دادا ہوتا ہے کہ میت اور اس کے درمیان، میت اور اس کے درمیان عورت آ جائے. ٹھیک. اب ہم نے دیکھا دادی کو، یہ جدہ صحیحہ ہے، یہ اصحاب فروض میں آتی ہے. ہم نے دیکھا نانی کو، نانی بھی جدہ میں آتی ہے، نانی بھی جدہ میں آتی ہے. ہم نے نانی کو بھی ختم کر دیا. ہمارے پاس دوسری قسم میں صرف اور صرف نانا بچا، بس. یہ کیوں؟ یہ سارے کے سارے اصحاب فروض میں، اصحاب فروض میں. ہم ان کی تیسری نسل میں جا کے دیکھتے ہیں، تیسری نسل میں جا کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دادا کا باپ جسے ہم پر دادا کہیں گے، ایسے پر دادی کہیں گے، ایسے کہیں گے دادی کا باپ، دادی کی ماں، نانا کا باپ، نانا کی ماں، نانی کا باپ، نانی کی ماں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے پہلے مردوں کو دیکھ لیں کہ جو صحیح دادا ہے وہ اصحاب فروض میں آتا ہے، اسے ہم فارغ کر دیں گے. پر دادا دادی کی جگہ، دادا باپ کی جگہ پہ، یہ تو صحیح دادا ہوا، کیونکہ صحیح دادا وہ ہے کہ جس کی اور میت کے درمیان عورت نہ آئے. اس کو دیکھیں، یہ میت، باپ، دادا، پردادا، اس مرد اور میت کے درمیان کوئی عورت نہیں ہے. دو واسطے ہیں دادا کا باپ کا. جس
دادے کے درمیان اور میت کے درمیان کوئی عورت نہ آئے، وہ صحیح دادا ہوتا ہے، وہ اصحاب فروض میں جاتا ہے باپ کی جگہ پہ، اور اس لیے ہم نے اس دادا کو کیا کر دیا؟ فارغ کر دیا۔ اب ہمارے پاس ایک اور مرد آیا، وہ ہے دادی کا باپ، دوسرا مرد۔ کیا یہ دادا صحیح بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ دادا صحیح کی تعریف یہ ہے کہ میت اور اس کے درمیان خاتون نہ آئے، یہ میت ہے، یہ باپ ہے، یہ دادی، یہ صحیح دادا نہیں ہے۔ اب کس میں یہ چلا جائے گا؟ یہ نہ اصحاب فروض میں نہ اسبات میں، یہ ذوی الارحام، ہم اس کے گرد یوں نشان بنا دیں گے۔ ہم ایک اور مرد کو دیکھتے ہیں، اس کو کیا یہ صحیح دادا ہوگا؟ نہیں، میت ہے، خاتون ہے، وہی واسطہ، اس کے درمیان میت میں دو واسطے آئے ہیں، خاتون کا واسطہ آ گیا ہے، یہ دادا صحیح نہیں ہے۔ ہم اس کو بھی ذوی الارحام میں لائیں گے۔ ایک اور مرد، ہم نے کہا صحیح دادا وہ میت کے درمیان خاتون نہ آئے، یہ ماں، نانی، دو خواتین سے جڑ رہا ہے، فاسد دادا ذوی الارحام میں۔ اس تیسرے سٹیپ میں ہمارے پاس تین مرد آئے، چار مرد آئے، ایک، دو، تین، چار، جسے ہم پردادا کہا، دادی کا باپ کہا، نانا کا باپ کہا، نانی کا باپ کہا۔ ان میں سے ایک ذوی الارحام میں نہیں آئے گا، پردادا، باقی دادی کا باپ، نانا کا باپ، نانی کا باپ، یہ تینوں اصحاب فروض میں نہیں آتے، اسبات میں نہیں آتے، یہ ذوی الارحام میں آئیں گے۔ اب ہمارے پیچھے بچی خواتین، اس تیسرے سٹیپ میں یہ جداد کہلاتی ہیں، دو ہی درجے ہوتے، کس میں ہوتی ہیں؟ جدہ صحیحہ، جدہ فاسدہ۔ جدہ صحیحہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اور میت کے درمیان فاسد نانا نہ آئے۔ فاسد نانا کون سا ہوتا ہے؟ اس کا میت کا واسطہ عورت سے جڑتا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں اس خاتون کو، یہ اس کا ایک واسطہ، یہ واسطہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے میت درمیان کوئی جد فاسد نہیں آ رہا، یہ دادی بن جائے گی، یہ جدہ صحیحہ ہے، یہ 1/6 لے گی، یہ اصحاب فروض میں آئے گی۔ ہم نے اس کے گرد گول دائرہ ڈالا جس کا مطلب تھا معروم۔ ہم نے دادی کی ماں کو دیکھا، کوئی فاسد نانا آتا ہے؟ نہیں آتا، فاسد نانا نہیں آتا، یہ ہے باپ ہے، دادی ہے، ماں ہے، یہ اصحاب فروض میں جائے گی، یہ جدہ صحیحہ ہوگی۔ ہم نے اس کو بھی فارغ کر دیا۔ ہم نے تیسری خاتون کو دیکھا، ہم نے دیکھا اس کے اور میت کے درمیان فاسد نانا موجود ہے، وہ کون؟ یہ نانا، اس لیے ہم نے اس کو اصحاب فروض میں نہیں رکھا، یہ جدہ فاسدہ تھی، ہم نے اس کو ذوی الارحام میں رکھا۔ ایک اور نانی کی ماں، نانی کی ماں نانی ماں سے جو رہی ہے، اس کے اور میت کے درمیان فاسد مرد آیا ہی نہیں ہے، مرد ہی نہیں آیا، یہ بھی نانی کی جگہ ہوتی ہے، نانی صحیح جدہ کہلاتی ہے، ٹھیک، اور یہ نانی خود معروم تھی، یہ بھی ختم۔ اب تیسرے درجے میں ہمارے پاس کون بچا؟ ایک مرد، دوسرا مرد، تیسرا مرد۔ وہ کون؟ دادی کا باپ، نانا کا باپ، نانا کی ماں، نانی کا باپ۔ کتنے بندے ہمارے پاس بچے؟ 1 2 3 4۔ تیسرے درجے میں جا کر ہمارے پاس 4 بچے، ایک دادی کا باپ تھا، ایک نانا کا باپ تھا، نمبر 3 نانا کی ماں تھی، نمبر 4 نانی کا باپ تھا۔ یہ 4 ذوی الارحام میں آ جائیں گے۔ یہ پہلا سٹیپ تھا، یہ دوسرا درجہ تھا،
اور یہ ان کا تیسرا درجہ تھا. پہلے درجے میں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا. دوسرے میں ہمارے پاس صرف ایک تھا. یہ دیکھیں, یہ بھی نہیں تھا. نانی جدہ صحیحہ, دادی جدہ صحیحہ, دادا جدے صحیح, یہ اصحاب فروض ماتے ہیں. صرف ایک نانا تھا جو جد فاسد ہے, جو ذویل ارحام آئے گا. یہ ہمارے پاس صرف ایک درجہ اول میں نانا بچا, یہ درجہ اول ہے. درجہ دوم میں ہمارے پاس دادی کا باپ, نانا کے ماں باپ, نانی کا باپ, 4 افراد بچے. دادی کا باپ, نانا کا ماں اور باپ دونوں, نانی کا باپ. یہاں پہ رک کر میں آپ کو اب کچھ چیز سمجھوں. جیسے اسبات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسبات میں 4 جہتیں, یہاں بھی 4 جہتیں, 2 جہتیں ہم نے دیکھی ہیں کیونکہ جگہ یہاں پہ تنگ تھی. اس کو تھوڑا سا سمجھ کے ہم تیسری اور چوتھی جہت میں جائیں گے. جیسے میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ وہاں پہ پہلے جہت میں مقابلہ ہوتا ہے, پھر درجہ میں مقابلہ ہوتا ہے, پھر قوت میں مقابلہ ہوتا ہے. یہاں تھوڑے زیادہ اصول آئیں گے. یہاں جہت میں بھی مقابلہ دیکھیں گے, درجہ میں مقابلہ دیکھیں گے. نمبر 3, واسطہ جو درمیان میں بن رہا ہے وہ وارث ہے یا غیر وارث ہے, اس کا مقابلہ دیکھیں گے. واسطہ وارث بن رہا ہے یا غیر وارث. وارث مراد اصحاب فروض اور اسباب, غیر وارث مراد ذوی الارحام. ٹھیک, جیسے یہ کون ہے, دادی کا باپ, یہ دادی سے, دادی باپ سے میت, اس کے اور میت کے درمیان جو واسطے آ رہے ہیں یہ اصحاب فروض ہیں. تو ہم کہیں گے دادی کا باپ جن واسطوں سے میت سے جڑ رہا ہے وہ وارث ہیں, اور نانے کا جو باپ ہے, نانا اصحاب فروض میں نہیں آتا. ہم کہیں گے کہ نانے کا باپ اس کے میت کے درمیان واسطہ غیر وارث ہے. تو تیسرا مقابلہ کیا ہوگا, واسطہ وارث ہے یا غیر وارث ہے. اور چوتھا مقابلہ کہ واسطہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. واسطہ مذکر بن رہا ہے یا مؤنث. نانی کا باپ نانی سے جڑ رہا ہے, واسطہ مؤنث ہے. نانے کا باپ نانے سے جڑ رہا ہے, واسطہ مذکر ہے. 4 مقابلے ہو گئے. 5واں ابدان کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ ایک ہی درجے کے وارث سارے مرد ہیں, سارے عورتیں ہیں, یا مرد عورتیں مکس ہیں. مرد عورتیں مکس ہیں, اس کو کہتے ہیں ابدان کے اعتبار سے دیکھنا. اور 6واں مقابلہ ہوگا قوت میں مقابلہ. ایک کا رشتہ قوی ہے, دوسرے کا کمزور ہے. ایک کا رشتہ قوی ہے, جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ الاتی بھائی کے ہوتے ہوئے, اپنا حقیقی بھائی کے ہوتے ہوئے الاتی وارث نہیں بنتا. حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے الاتی بھائی بھی وارث ہے نہیں بنتا. کیوں؟ قوت میں مقابلہ کیا تھا, درجہ ایک تھا, جہت ایک تھی. قوت میں ایک قوی تھا, دوسرا کمزور تھا. وہاں پہ 3 مقابلے تھے, یہاں 6 آ گئے. ہم نے جہت میں بھی دیکھیں گے. اب جہت میں کیسے دیکھیں گے؟ سب سے پہلی وہ 6 میں کی وضاحت. یہ اس درجے کے کوئی ذوی رحم وارث موجود ہوگا, اس درجے کے ختم ہو جائیں گے. مثلا ایک آدمی مر گیا, اس کا نواسا موجود ہے. یہ درجہ اول میں کون آتا ہے؟ نواسا, نواسی. ایک آدمی مر گیا, اس کا نواسا نواسی میں سے کوئی موجود ہے, اور اس کا ادھر نانا بھی موجود ہے. اب کیا کریں گے؟ نواسا بھی موجود, نانا بھی موجود, اوپر کے موجود ہی نہیں تھے. ذوی الفروض اسباب موجود نہیں تھے. ہم ذوی الارحام تک پہنچے تھے. یہاں 2 فرد موجود ہیں. مرنے والے کا نانا بھی ہے, اس کا نواسا بھی ہے.
کیا نواسے کو ملے گا یا نانے کو ملے گا؟ مال سارے کا سارا ملنا ہے، نواسے کو ملے گا، کیونکہ نواسا جہت اول میں ہے، یہ پوری جہت ایک پہلی کہلائے گی، جیسے اس دن ہم نے جہتیں بنائی تھی، یہ کیا ہوگی؟ جہت اول، یہ جہت دوم، جہت سوم اور چہارم ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ہم نواسے کو سارا مال دے دیں گے، نانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نواسی موجود ہے، نواسی کو سارا دے دیں گے، نانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہو گیا ہم نے جہت کے اعتبار سے مقابلہ کیا۔ دوسرے درجہ میں مقابلہ کرنا، وہ کیسے ہوگا؟ درجہ اول میں کون ہے؟ نواسا نواسی۔ درجہ دوم میں یہ تو نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، پوتی کا بیٹا بیٹی، پوتی کا بیٹا بیٹی۔ اب نواسے کی بھی اولاد، اب ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا نواسا بھی موجود ہے یا نواسی موجود ہے، اور اس کی پوتی کی اولاد بھی موجود ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ نواسا نواسی میں سے کوئی موجود ہے یا دونوں، اور ساتھ پوتی کی اولاد بھی موجود ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ان میں درجہ میں مقابلہ دیکھیں گے۔ نواسا نواسی درجہ اول میں آتے ہیں، یہ درجہ دوم میں آتے ہیں۔ پوتی کی اولاد کو نہیں ملے گا، جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا معروم، پوتے کے ہوتے ہوئے پڑپوتا معروم، یوں ہی نواسے کے ہوتے ہوئے یا نواسی کے ہوتے ہوئے پوتی کی اولاد معروم، نواسا نواسی کی اولاد معروم۔ یہ ہم نے آپس میں ان کا درجہ دیکھ لیا، کیونکہ یہ دوسرے درجے میں تھے۔ یہ دیکھو ہم نے 2 لکھا تھا، اس لیے یہ ہم نے 3 لکھا تھا، یہ تیسرے سٹیپ میں آ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں درجے میں مقابلہ کرنا۔ جہت کے اندر جو مقابلہ ہوگا وہ درجے میں مقابلہ ہوگا۔ پہلے ان کا آپس میں دیکھیں گے، یہ جہت پہلے ہے وہ بعد میں۔ اگر نواسا اور نانا آ جاتے ہیں، نواسا کیونکہ یہ جہت اول میں، وہ جہت دوم میں۔ اب جہت کے اندر کے افراد آ جاتے ہیں، نواسا بھی آ جاتا ہے، پوتی کی اولاد بھی آ جاتی ہے، تو یہ درجہ اول میں، وہ درجہ دوم میں، سارا مال ان کو ملے گا، ان کو نہیں ملے گا۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی، واسطہ دیکھیں گے، وارث کا واسطہ یا غیر وارث کا واسطہ ہے۔ ایک رشتہ دار ایسا ہے جس کی جہت بھی 2 رشتہ دار ایسے ہیں جن کی جہتیں بھی ایک ہیں، درجہ بھی ایک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک کا واسطہ وارث بنتا ہے، دوسرے کا واسطہ غیر وارث۔ ہمارے پاس درجہ دوم کے وارث موجود تھے، ایک آدمی مر گیا، اس کی پوتی کی اولاد بھی موجود تھی، اس کے نواسا نواسی کی اولاد بھی موجود تھی۔ درجہ ایک ہے، جہت ایک ہے، کیا سب کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ پوتی کی اولاد بواسطہ پوتی جڑتی ہے، نواسا نواسی کی اولاد بذریعہ نواسا نواسی جڑتی ہے، اور پوتی وارث ہے، نواسا نواسی وارث نہیں ہے۔ وارث سے میری مراد یا اصحاب فروض میں یا اسبا میں۔ پوتی اصحاب فروض میں آتی ہے، نواسا نواسی نہ اصحاب فروض میں آتے ہیں نہ اسبات میں آتے ہیں۔ درجہ ایک، جہت ایک۔ ہم پوتی کی اولاد کو مال دیں گے، نواسا نواسی کی اولاد کو مال نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے کیا دیکھا؟ واسطہ دیکھا، وارث کا ہے یا غیر وارث کا ہے۔ یہ تیسرا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ چوتھا مقابلہ ہوتا ہے کہ واسطہ مذکر ہے یا غیر مذکر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا، اس کے نواسا کی بھی اولاد تھی، نواسی کی بھی اولاد تھی۔ نواسے کے 2 بچے تھے، 2 بچیاں تھیں، نواسی کے بھی 2 بچے 2 بچیاں تھیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ جہت بھی ایک، درجہ بھی ایک، جو واسطہ ہے وہ بھی غیر وارث کا، واسطہ بھی غیر وارث کا، تو وارث تو اب دونوں بنیں گے، نواسی کی اولاد بھی نواسی کی اولاد بھی۔ لیکن نواسی کی اولاد اور نواسی کی اولاد میں فرق یہ ہے کہ یہ مذکر سے جڑ رہا ہے، نواسی کی اولاد مذکر سے جڑ رہی ہے، نواسا مذکر ہے،
اور نواسی کی اولاد جس واسطے سے جڑ رہی ہے وہ مؤنث ہے، اور للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ چلے گا، نواسی کی اولاد کو دگنا دیں گے، نواسی کی اولاد کو سنگل دیں گے۔ اگر 3 روپے ہیں ہمارے پاس، 4 بچے نواسے کے ہیں، 2 بچے 2 بچیاں، 4 ہی بچے نواسی کے ہیں، 2 بچے 2 بچیاں، ہم ان 3 روپے کو برابر تقسیم نہیں کریں گے کہ آدھے نواسی کی اولاد کو آدھے نواسی کی اولاد کو، یوں نہیں، 2 روپے نواسی کی اولاد کو، 1 روپیہ نواسی کی اولاد کو مل گیا۔ اگلا ہے ابدان میں مقابلہ، یہ جو 2 روپے نواسی کی اولاد کو ملے ہیں، 2 بچے تھے 2 بچیاں تھیں، اب ان کی آپس میں تقسیم ہوگی ان 2 روپے میں کہ نواسے کے جو بچے ہیں ان کو دگنا ملے گا، بچی کو سنگل ملے گا۔ اسی طرح 1 روپیہ جو نواسی کی اولاد کو ملا تھا بچوں کو دگنا ملے گا، اس 1 روپے کی تقسیم کریں گے اور بچیوں کو سنگل ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں مقابلہ فی الابدان۔ جہت درجہ، واسطہ وارث کا ہے یا غیر وارث کا، واسطہ مذکر کا ہے یا غیر مذکر کا، یہ تنصیب کرے گا۔ ابدان میں مقابلہ، اور چھٹا مقابلہ کا قوت میں وہ تیسری اور چوتھی جہت میں ظاہر ہوگا جا کے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ یہ 2 چیزیں اس وقت ہمارے پاس آ گئی، ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ جہت نمبر 3 اور جہت نمبر 4 انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے تاکہ اچھی طرح ہمیں سمجھ آ سکے۔ وما علیہ